سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق یہ آج سے 5 برس پرانی بات ہے۔ ہم 4 دوست اکٹھے رہتے تھے۔ ہمارے گھر قریب قریب تھے۔ ہم صبح، دوپہر اور شام کو ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ ہم سب ایک جیسے حالات سے دوچار تھے۔ ہم سب کی زندگیوں میں بے ترتیبی، بے سکونی اور بے چینی تھی۔ ہم ایک مشکل سے نکلتے تھے تو دوسری میں پھنس جاتے تھے۔ ایک پریشانی ختم ہوتی تھی تو دوسری کندھوں پر آ بیٹھتی تھی۔ ہم میں سے 3 عام دنیا دار قسم کے لوگ تھے، لیکن ہمارا چوتھا ساتھی دیندار، تہجد گزار اور صوفی منش شخص تھا۔ وہ 24 گھنٹے باوضو رہتا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہر وقت ذکر چلتا رہتا تھا، مگر اس عبادت اور ریاضت کے باوجود اس کی زندگی بھی ہماری طرح بے سکونی اور عدم استحکام کا شکار تھی۔ وہ بھی ہماری طرح ہر وقت پریشان اور بے چین رہتا تھا۔ ایک دن ہم چاروں ایک درویش کے پاس حاضر ہو گئے۔ درویش ایک دلچسپ شخص تھا۔ وہ بیک وقت ایک کامیاب تاجر، ایک باعمل عالم، ایک تارک الدنیا صوفی اور ایک سخت مزاج منتظم تھا۔ وہ ہم سب کا مشترکہ دوست تھا۔ ہم سب اس کے محل میں اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ وہ 2.5 ایکڑ کے ایک بڑے محل میں رہتا تھا، لیکن اس کا کمرہ بہت سادہ بلکہ بہت غریبانہ تھا۔ پورے کمرے کی واحد قیمتی چیز ککڑ منڈی کی 10 بائی 8 فٹ کی بوسیدہ سی دری تھی۔ درویش کے پاس کپڑوں کے صرف 2 جوڑے تھے۔ وہ 24 گھنٹے میں صرف ایک بار کھانا کھاتا تھا اور ہفتے میں 5 دن روزے رکھتا تھا۔ اس نے ہماری پریشانیاں سن کر کہکا لگایا اور ہنستے ہنستے بولا، تم لوگ غلط انداز سے زندگی گزار رہے ہو۔ تمہاری زندگی کی ترتیب غلط ہے، لہذا تمہاری زندگیوں میں سکون اور آرام کیسے آ سکتا ہے؟ تمہاری پریشانیاں کیسے کم ہو سکتی ہیں؟ ہم نے پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے مسکرا کر چائے کے کپ اور ہمارے ہاتھوں میں تھما دیے۔ دیکھو، اگر تم زندگی کا سلیقہ سیکھنا چاہتے ہو تو وہ تمہیں سیرت نبوی میں ملے گا۔ سکون اور اطمینان تک پہنچنے کے سارے فارمولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات طیبہ میں پوشیدہ ہیں۔ وہ رکا، اس نے غور سے ہمارے چہرے دیکھے اور پھر گواہ ہوا۔ اسلامی ریاست کے 4 ستون تھے: حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور حضرت علی۔ ان چاروں حضرات نے اسلام کی کامیابی میں بڑا مرکزی کردار ادا کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا۔ تم لوگ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہو؟ اس نے رک کر ہم سے پوچھا۔ ہم نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ وہ اپنے مخصوص انداز سے مسکرایا اور آہستہ اور میٹھے لہجے میں بولا، یہ اصحاب کون تھے؟ کیا تم لوگوں نے کبھی سوچا؟ یقیناً تم لوگوں نے انہیں اس زاویے سے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ اصحاب، یہ حضرات ایک مخصوص طرز زندگی گزارتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق فقر اور غنا کا دوسرا نام تھے۔ آپ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب کچھ لٹا دیتے تھے۔ حضرت عثمان ایک مکمل اور مضبوط معیشت کی علامت تھے۔ ان کا شمار عرب کے بڑے تاجروں میں ہوتا تھا۔ ایک وقت تھا جب حضرت عثمان کا آخری اونٹ شام سے نکلتا تھا تو پہلا مدینہ پہنچ چکا ہوتا تھا۔ عرب میں کہا جاتا تھا، تجارت سیکھنی ہو تو عثمان سے سیکھو، وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتے۔ حضرت عمر منتظم تھے۔ وہ ایک مکمل روٹین اور ایک شاندار ایڈمنسٹریشن کا نام تھے۔ وہ قوت ارادی اور اٹل پانی کی علامت تھے۔ تم لوگ خود سوچو، جس شخص کے ایمان کا آغاز ہی اس فعل سے ہو کہ وہ گھروں میں چھپے مسلمانوں کو ساتھ لے، انہیں خانہ کعبہ لائے اور پھر کہے، تم لوگ سب کے سامنے نماز پڑھو، عمر کی تلوار تمہاری حفاظت کرے گی۔ اس شخص کی قوت ارادی کی سطح کیا ہوگی؟ وہ کس قدر مضبوط فیصلے کا مالک ہوگا؟ اور آخر میں حضرت علی۔ درویش رکا، اس نے لمبی سانس لی اور اسی رواں لہجے میں بولا، حضرت علی اس دور کے سب سے بڑے عالم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ 4 حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین ساتھی تھے۔ ان حضرات کا ساتھ ثابت کرتا ہے اسلام جیسے مذہب کو بھی اپنے اظہار کے لیے فقر، معیشت، انتظامی مہارت اور علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ رکا تو میں نے بے چین ہو کر پوچھا، یا درویش، تمہارے اس فیصلے کا ہمارے مسئلے سے کیا تعلق ہے؟ ہم اپنی بات کر رہے ہیں اور تم ہمارے گرد اسلام کا دائرہ کھینچ رہے ہو۔ درویش نے کہکا لگایا، بے وقوفو، میں تمہاری مسئلے کا حل بتا رہا ہوں۔
یہ چاروں حضرات ثابت کرتے ہیں اسلام جیسے آفاقی نظریے کو بھی عملی تفسیر کے لیے ایک فقیر، ایک منتظم، ایک معیشت دان اور ایک عالم کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا معاشرہ ہو یا فرد، جس بندے کے پاس علم نہیں، جس کے پاس ضروریات زندگی کے لیے مناسب رقم نہیں، جس کی زندگی میں نظم و ضبط نہیں اور جس کی ذات میں حضرت ابوبکر صدیق جیسا فخر نہیں، وہ ایک اچھی اور پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا۔ تم لوگوں کا یہی مسئلہ ہے۔ درویش رکا اور اس نے ہم میں سے ایک کے چہرے پر نظریں گاڑی اور بولا، مثلاً تمہارے پاس روپے پیسہ تو ہے، تم کروڑ پتی ہو، لیکن تمہارے اندر کا فقیر مر چکا ہے۔ تمہارا علم اخبار بینی تک محدود ہے اور تمہاری انتظامی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں، لہذا تم بے سکون ہو۔ وہ مولوی صاحب کی طرف مڑا، تم نے پوری زندگی رکوع سجود میں لگا دی، تمہارے بچے روز بھوکے پیٹ سکول جاتے ہیں، خود تم اپنی بھوک کو روزے کی شکل دینے کی کوشش کرتے رہتے ہو، اور وہ میری طرف مڑا، تم کتابوں کے پہاڑ سے کود کر خوشی کر رہے ہو، اور وہ ہمارے چوتھے ساتھی کی طرف مڑا، تم اپنے گھر والوں کی ساری ضرورتیں، ساری خواہشیں کو ڈسپلن تلے کچل رہے ہو، تم اپنی ایڈمنسٹریشن کے ذریعے زندگی کو سیدھا اور ہموار بنانا چاہتے ہو، لیکن یاد رکھو انتظام اچھی چیز ہوتا ہے، لیکن وہ 1 روپے کو 50 روپے نہیں بنا سکتا۔ درویش نے ٹانگیں سیدھی کی اور ہنس کر بولا، بے وقوفوں، صرف عام شخص نہیں، دنیا میں صرف وہ ملک ترقی کی معراج تک پہنچتے ہیں جن کے پاس یہ چاروں چیزیں اکٹھی موجود ہوتی ہیں، اور وہ تمام ملک پیچھے رہ جاتے ہیں جو ایک ستون پر پوری عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے وقوفوں، اگر صرف فقہ سے ملک چل سکتے تو طالبان کا افغانستان اس وقت دنیا کا ترقی یافتہ ترین ملک ہوتا۔ اگر ایڈمنسٹریشن ہی سب کچھ ہوتی تو سوویت یونین کبھی نہ ٹوٹتا۔ اگر صرف تعلیم سے ملک ترقی کر سکتے تو سری لنکا جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا ملک ہوتا۔ اگر دولت ہی کافی ہوتی تو سعودی عرب اس وقت دنیا کی سپر پاور ہوتا۔ وہ رکا اور ہنس کر بولا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دنیا کی کوئی عمارت صرف ایک ستون پر کھڑی نہیں ہو سکتی، اسے استحکام کے لیے بیک وقت 4 ستون درکار ہوتے ہیں۔ تم لوگ بھی اپنی زندگی میں ایسی ترتیب پیدا کرو تمہیں یہ دنیا جنت لگے گی، اور حکومت کو بھی بتاؤ وہ صرف معیشت پر توجہ نہ دے، وہ معیشت کے ساتھ ساتھ ملک میں درویشوں، عالموں اور منتظمین کی ایک بڑی فورس بھی پیدا کرے، تب کہیں جا کر ملک ترقی کرے گا۔